جس شخص کے پاس اتنا مال ہے جس میں کہ 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے پاس اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آدمی کے پاس سونا چاندی ہے، ایک آدمی کے پاس مال تجارت ہے، ایک آدمی کے پاس مال نامی ہے۔ مال نامی بولتے ہیں بڑھنے والے مال کو، جس مال کو آدمی نفع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تجارتی مال، آدمی نے کوئی مال خریدا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کی کوئی دکان ہے تو آدمی نے اس دکان کے اندر جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے، ان ساری چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاؤنٹر رکھا ہوا ہے دکان کے اندر، تو آدمی نے جو کاؤنٹر رکھا ہے وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھا کہ اس کے اندر پیسے رکھتا ہے، اس کے اندر اور ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن جو دکان کے اندر بیچنے کی چیزیں رکھی ہیں ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آدمی کے پاس سونا چاندی ہے، چاہے وہ استعمال کا ہو چاہے استعمال کا نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو آدمی ان ساری چیزوں میں صرف ایک بات کو یاد رکھے، جس چیز کے اندر آدمی کی نیت تجارت کی ہے، جس چیز کے اندر آدمی کی نیت خرید و فروخت کی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، باقی کے اندر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس گاڑی ہے، 2-3 گاڑی ہے کسی کے پاس، لیکن وہ دونوں تینوں گاڑی اس کے اپنے استعمال کے لیے ہے، کبھی یہ استعمال کرتا ہے کبھی دوسری استعمال کرتا ہے، وہ چاہے کتنی بھی مہنگی ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن آدمی کے پاس 1 یا 2 گاڑی ہے اور آدمی کا کام یہ ہے کہ آدمی ان گاڑیوں کو لین دین رکھتا ہے، بیچنا خریدنا آدمی رکھتا ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آدمی کے پاس اپنے 3-4 پلاٹ ہیں، آدمی نے وہ 3-4 پلاٹ اس لیے لیے کہ میں ان پلاٹوں کو میں اپنے پاس رکھوں گا، ان پہ مکان بناؤں گا، میری اولاد رہے گی، بچے رہیں گے، تو اگر آدمی کے ان پلاٹوں کو خود رکھنے کی نیت ہے تو ان پلاٹ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک پلاٹ کی بیچنے کی نیت ہو گئی، ایک آدمی نے پلاٹ خریدا کہ میں اس کو بیچوں گا، میں تجارت کے لیے خریدا، تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی میں ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے پلاٹ ہے اس کے پاس اور وہ پلاٹ کے اندر یہ نیت کر رکھی ہے کہ اگر یہ پلاٹ بکا اچھے نفع کے ساتھ، اگر یہ بکا تو اس کو بیچ دوں گا، نہیں بکا تو میں اس کو رکھ لوں گا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی نیت ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک آدمی کسی چیز کے متعلق یقینی طور پر حتمی طور پر فیصلہ نہ کر لے کہ یہ مجھے رکھنی ہے یا یہ مجھے بیچنی ہے، یہ میرے استعمال کی ہے یا تجارت کی ہے۔ جب تجارت کی نیت کرے گا، بیچنے کی نیت کرے گا، تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر درمیانی نیت ہے، کشمکش میں ہے آدمی کہ یہ ہوا تو یہ کر لوں گا، یہ ہوا تو یہ کر لوں گا، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آدمی کے پاس بہت سارے مکانات ہیں، ایک یہ مکان ہے ایک وہ مکان ہے، تو آدمی نے کوئی مکان کرائے پہ رکھا ہوا ہے تو اس مکان پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس مکان سے جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ اپنی آمدنی کے ساتھ میں ملایا جائے گا، پھر اس پر اپنے مال کے ساتھ میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آدمی کے پاس جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر سال گزر جائے۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مسلمان عاقل بالغ ہوشیار پر، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو یعنی عقل مند بھی ہو، اور وہ آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو، اور وہ ہوشیار بھی ہو۔ اگر آدمی مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بیوقوف پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے چاہے اس کے پاس کتنا ایمان ہے، اور اگر آدمی نابالغ ہے تو نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے چاہے کتنے مال کا مالک ہے۔ ایک آدمی بے ہوش ہے مثال کے طور پر، اس پہ بے ہوشی کا بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، جسے ہم یہ پہلے مثال کے طور پر کوئی کوما میں ہے، اس پہ کوما کے اندر پڑے ہوئے لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن اس پر اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے ہوش میں آنا ضروری نہیں، عاقل ہونا ضروری ہے کہ عقل مند ہو۔ تو ایک تو یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اگر آدمی کے پاس مالیت ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر مکمل سال گزر جائے، اور سال گزرنے کے ساتھ میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارا آج کا دن شروع ہوا
آج میرے پاس اتنا مال آ گیا جس پر زکات فرض ہو جاتی ہے، 1 سال گزرنے کے بعد جب آج کا دن آئے گا پھر میں اپنا ٹوٹل مال کا حساب جوڑوں گا، 1 سال کے بعد اسی دن جتنا مال آپ کے پاس ہوگا پھر اس مال پر زکات ہوگی۔ مثال کے طور پر سال کے شروع میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، سال کے درمیان میں کبھی آپ کے پاس 50,000 رہ گیا، کبھی آپ کے پاس 60 رہ گیا، لیکن جب سال مکمل ہو گیا پورا، اس کے بعد آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو آپ پر 1 لاکھ کی زکات فرض ہوگی۔ سال مکمل ہونے پر اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ہے اتنے کی زکات فرض ہوگی۔ یا آپ کے پاس 1 لاکھ سے کم ہو کے سال کے آخر میں 50,000 رہ گئے تو سال پورا ہونے پہ صرف 50,000 پہ ہوگی، 1 لاکھ پہ نہیں ہوگی۔ یعنی زکات فرض ہونے پر سال پورا ہونے کے وقت جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اس کا اعتبار ہوگا، سال کے شروع کا، سال کے اخیر کا، درمیان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ درمیان میں آدمی کے پاس زیادہ ہو جائے، چاہے آدمی کے پاس بڑھ کے 10 لاکھ ہو جائے، چاہے آدمی کے پاس کم ہو کے 50,000 ہو جائے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ آدمی جب زکات نکالے تو زکات کے مال کے نکالنے کے وقت آدمی کی نیت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس ہمارا پیسہ ہے، قرضے میں ہے، اس شخص کو ہم وہ ہمارا قرضہ نہیں لے رہا ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ میں وہیں پر نیت کر لوں کہ میری زکات کی رقم ادا ہو جائے گی، تو اس وقت میں زکات کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ اگر آدمی کے خود کے پاس آدمی کے پاس قرضہ ہے تو زکات کے اندر سے وہ سارا قرضہ نکالا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور 2 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے میرے اوپر قرضہ ہے، تو پہلے اس میں سے جو پیسہ ہے اس میں قرض الگ کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اس رقم کے اندر دیکھا جائے گا، اس کی پھر زکات ادا ہوگی۔ اور قرض میں بھی پھر 2 باتیں یاد رکھیں، ایک تو آدمی کا قرضہ ادا کرنے کی نیت ہے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، اس قرضے کو مال سے نکالا جائے گا۔ اگر آدمی کی قرضہ ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ قرضہ اس مال سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ مال کو دیکھا جائے گا، اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے کسی شخص کے پاس قرضہ ہے، اگر ہماری امید ہے کہ اس شخص کے پاس سے قرضہ آ جائے گا، ایک تو امید یہ کہ میرے پیسے بالکل مر گئے تو ان پر زکات نہیں ہے، لیکن اگر امید ہے کہ میرے پیسے آ جائیں گے تو اس پر پھر زکات فرض ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اس کے پاس ابھی پیسہ نہیں آیا، آدمی نے اس کی زکات نکال سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آدمی کے پاس جو ہے پیسہ آ گیا، پھر پیسہ آنے کے بعد وہ جتنا بھی وقت گزرا ہے، جتنے بھی سال گزرے ہیں، ان تمام سالوں کی زکات نکالے گا وہ۔ اور اگر آدمی کو کہیں سے قرضہ ملنے کی امید نہیں تھی لیکن اس کا قرضہ واپس مل گیا اچانک سے، خدا کا کرشمہ ہوا، تو پھر اس پر جب قرضہ پیسہ واپس آیا ہے پھر اس وقت سے اعتبار ہوگا آگے زکات ادا کرنے کا، پچھلے سالوں کی زکات اس کی ادا نہیں ہوگی۔ تو زکات کے بہت سارے مسائل ہیں، آدمی کیونکہ بتاتے ہیں کہ آدمی کا دماغ ہو رہا ہے کہ کیا کیا بتائے کیا کیا نہ بتائے۔ ہر آدمی جو بھی ضرورت اس کے سامنے ہو وہ اپنے ضرورت کے اعتبار سے اپنے سوالات پوچھ لے، اس کے اعتبار سے زکات ادا کرتے رہے اور کوشش کرے کہ ہر آدمی اپنے مال کی زکات نکالے۔ اور جیسا کہ یہ تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ زکات کس پر فرض ہوتی ہے، زکات اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو مال کا مالک ہوتا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں گھر کے اندر، ہر آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں جو صاحب نصاب ہونے کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آ جائے۔ اچھا، چاندی کے اندر ان کے اندر 3 چیزیں ہیں، مال نامی، پیسہ روپیہ، پیسہ نقدی، جو بھی چیز ہو، سونا چاندی ہو اور مال تجارت ہو، ان 3 چیزوں کے اندر ایک بات کا خیال رکھا جائے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، صرف اس کے پاس 1 بھی روپیہ نہیں ہے، تو جب تک اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا اس پر زکات نہیں ہوگی۔ صرف سونا اگر 7.5 تولہ ہے تب زکات فرض ہوگی، اگر 7.5 تولہ سے کم ہے زکات فرض نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس صرف 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکات فرض ہوگی، اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس سونا ہے نہ اس کے پاس کوئی روپیہ ہے، تو اس پر زکات فرض نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، مثال کے طور پر 10 گرام سونا ہے، پھر اس کے پاس جو ہے 10-20 گرام یا تھوڑی سی کچھ چاندی ہو گئی اس کے پاس، پھر ہم اس کی قیمت کو جوڑیں گے دونوں کی، اگر ان دونوں کی قیمت ملا کے 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آتی ہے اتنی بیٹھ جائے تو زکات فرض ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ یعنی سونا چاندی کے اندر یہ بات ہے کہ اگر صرف سونا ہے 7.5 تولہ ہے اور کچھ روپیہ پیسہ نہیں، کوئی چاندی نہیں،
تو اس صورت میں زکات اس پہ نہیں ہوگی 7.5 تولہ ہونے سے پہلے. 7.5 تولہ جہاں ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے زکات فرض ہوگی. اسی طریقے سے صرف چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم ہے، وہ نہ اس کے پاس کوئی روپیہ ہے نہ اس کے پاس سونا ہے، تو زکات فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی اور چیز ہو گئی، کوئی پیسہ ہو گیا یا سونا ہو گیا، تو زکات فرض ہو جائے گی. اور آدمی کے پاس پیسے ہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں ہے، تو ان پیسوں کو دیکھیں گے ہم، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آتی ہے وہ پیسے اتنے ہو جائیں تو پھر اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ